السلام علیکم۔ فاروق کے لیے یہ صورتحال قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بملا اس کے چاقو کو اس طرح استعمال کرے گی۔ وہ حیرت اور دکھ کے جذبات کے ساتھ خون کے اس فوارے کو دیکھ رہا تھا جو بملا کے سینے سے پھوٹ رہا تھا، اور وہ ماہیے بے آب کی طرح بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا موت کا فرشتہ اس کمرے سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور فاروق سمجھا تھا کہ وہ اس کی جان کے در پہ ہے۔ بملا کے سابقہ کردار کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سوچ سکتا تھا، لیکن وہ واقعی حیران کن عورت تھی، اور اپنے دعوے کے مطابق اس نے وہ کر ڈالا تھا کہ فاروق مرتے دم تک اسے نہیں بھول سکتا تھا۔ لوگ محبت میں جان دینے کے زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن اس نے تو سچ مچ جان دے ڈالی تھی۔ وہ حقیقتاً فاروق پر مر مٹی تھی۔ وہ اسے اس حد تک مطلوب تھا کہ اس کے انکار کے بعد اپنی انتہا پسند طبیعت کے باعث اسے زندہ رہنا ہی منظور نہیں رہا تھا۔ اس پاگل پن اور دیوانگی کو دل میں کیا مقام دیا جائے، یہ فیصلہ تو فی الحال فاروق نہیں کر سکتا تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کا اسے شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ بملا کی حالت سے ظاہر تھا کہ بس وہ چند پل کی مہمان ہے، اور وہ اس کی لاش کے ساتھ یہاں پایا جاتا تو بہت جھنجھٹ میں پڑ جاتا۔ تفتیش، وضاحتیں، قانونی موشگافیاں، جانے کیا کیا مسائل سے اسے نمٹنا پڑتا، اور وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو ابھی دلدار آغا سے نمٹنا تھا۔ جولیٹ کے پیچھے جانے نہ جانے کا فیصلہ ابھی وہ نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ جولیٹ کے مجرم کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود آزاد رہے۔ یہ سب سوچ کر اس نے فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا اور جد و جہد شروع کر دی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وہ مستقل بملا کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہا تھا، اس لیے اسے اپنی بندشوں کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب جو اس نے ان پر توجہ دی تو احساس ہوا کہ اسے بہت اناڑی پن کے ساتھ کرسی سے باندھا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ کام بملا نے کیا تھا، اور وہ ایسے کسی کام میں مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے ایک نظر بملا پر ڈالی۔ اس کا جھٹکے کھاتا وجود اب آہستہ آہستہ ساکت ہوتا جا رہا تھا، اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی، لیکن اس عالم میں بھی اس کی نظریں فاروق پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ حسرت و کرب کی تصویر وہ آنکھیں فاروق نے اپنے دل میں کھبتی ہوئی محسوس کی۔ بمبئی کے جانے مانے سیٹھ کی اکلوتی بملا بھاٹیا، جسے یقینی طور پر اپنی امارت پر ناز تھا، کیسے اپنی ناتمام تمناؤں اور آرزوؤں کو اپنے دل میں لیے اس دنیا سے خالی ہاتھ واپس جا رہی تھی۔ فاروق کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے شاید مسکرانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی شدت کے باعث اس کے ہونٹ بس ذرا سے ٹیڑھے ہو کر رہ گئے، اور پھر اس کے جسم نے آخری زوردار جھٹکا کھا کر روح کو اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی فاروق پر مرکوز رہ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دردناک موت پر فاروق کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک گیا۔ کل عالم کو اپنی جاگیر سمجھنے والی کا یہ انجام بہت ہی دردناک تھا۔ اس کے انجام پر رنجیدہ فاروق ایک بار پھر اپنی آزادی کی فکر میں مبتلا ہوا، اور سر جھکا کر پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی بندشوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دانتوں کی مدد سے رسی کی گرہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ مضبوط گرہیں نہ ہونے کے باوجود اس طرح ایک رخ پر جھک کر صرف دانتوں کی مدد سے یہ کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ اس کے عین سامنے بملا کی خون میں تربتر لاش پڑی تھی۔ گرہیں کھولتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑیں، لیکن بہرحال تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ ایک ہاتھ آزاد ہوا تو باقی کے کام میں بالکل بھی مشکل نہیں رہی، اور اس نے ایک ایک کر کے اپنا بایاں ہاتھ اور دونوں پیر کھول لیے۔ رسی سے اٹھ کر پہلے اس نے ہاتھ پیروں کو حرکت دے کر خون کی روانی کو بحال کیا، اور پھر درمیانی فاصلہ طے کر کے بستر کے قریب پہنچا۔ بستر کی چادر خون میں تربتر تھی۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں اور بہت احتیاط سے بملا کے سینے میں گھپا اپنا خنجر کھینچا۔ چاقو نکالنے پر اس کے سینے سے مزید خون کا اخراج ہوا، جس نے فاروق کے ہاتھ کو بھی بھگو دیا۔ فاروق نے بستر کی چادر کے ایک صاف کونے سے اپنا ہاتھ اور چاقو دونوں اچھی طرح صاف کیے، اور چاقو دوبارہ جیب میں واپس ڈال لیا۔ چاقو جیب میں ڈالتے ہوئے اسے جیب میں بٹوے کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے اغوا کرنے کے بعد اس کی جیبوں کی تلاشی لینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی، اور بملا نے صرف اس کا چاقو باہر نکالا تھا۔ اپنا چاقو فاروق کو بڑا عزیز تھا، اور وہ زیادہ تر اسے اپنی جیب میں ہی رکھتا تھا۔ یوں بھی چاقو جیب میں رکھنا اڈے کی روایت کا حصہ تھا،
اور وہ اڈے سے اپنی وابستگی کے باعث اس روایت کا پاسدار تھا۔ ربن اوروں کی طرح اس سے کام نہیں لیتا تھا، لیکن اسے چاقو بہت عمدہ مہیا کر رکھا تھا۔ فاروق خود اس چاقو کو بہت خیال اور احتیاط سے رکھتا تھا اور اس کی کارکردگی سے واقف تھا کہ یہ کیسے سخت سے سخت شے کو مکھن کی طرح کاٹ ڈالتا ہے۔ بملا کے سینے سے چاقو نکالتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ بملا نے اپنے اناڑی پن کے باعث ویسا وار نہیں کیا جیسا کوئی ماہر کرتا ہے۔ اگر وہ ماہر ہوتی تو چاقو اس طرح اس کے سینے میں اترتا کہ دل کا کام تمام کر دیتا اور وہ اتنا تڑپ کر مرنے کی بجائے سیکنڈوں میں جان سے چلی جاتی۔ بہرحال اس کے نصیب میں جیسی موت لکھی تھی وہ ویسے ہی مری۔ فاروق اس کے مرنے پر دل میں افسوس محسوس کرنے کے علاوہ اب اس کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا۔ اسے جو کرنا تھا اب اپنے لیے کرنا تھا، چنانچہ پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا اور بال سنوار کر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکلا۔ وہاں چھائے سناٹے سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ بنگلہ خالی ہے اور شاید یہاں اس کے سوا کوئی ذی نفس موجود نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکنے پر اسے پورچ میں کھڑی بملا کی گاڑی نظر آئی۔ بہت نوعمری کے دور میں اس نے اچھی خاصی گاڑی چلانا سیکھ لی تھی، لیکن اب مشق نہیں رہی تھی۔ یوں بھی اسے گاڑی کی چابی کا علم نہیں تھا۔ ممکن تھا چابی بملا کے پرس میں موجود ہو، لیکن وہ گاڑی میں جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، تو چابی کس لیے ڈھونڈتا؟ وہ دبے قدموں باہر نکلا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ 3-4 قدم ہی آگے چلا ہوگا کہ یکدم چوکیدار سامنے آ گیا۔ کہاں جاتے ہو صاحب؟ چوکیدار نے اس سے دریافت کیا تو اس کے الفاظ، لہجے اور چہرے کے تاثرات سے فاروق کو اندازہ ہوا کہ چوکیدار کو اس کی صحیح حیثیت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اسے اس کے متعلق کوئی واضح ہدایات دی گئی ہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ اپنے برتاؤ کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھا۔ وہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر کے چوکیدار کے اس تذبذب کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، چنانچہ اس نے یہی کیا اور سنجیدہ و باوقار لہجے میں بولا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اور مالکن؟ چوکیدار تھوڑا سا الجھا۔ وہ ابھی سو رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت تھک چکی ہیں اور دیر تک سونا چاہتی ہیں، اس لیے کوئی انہیں پریشان نہ کرے۔ فاروق نے باوقار لہجے میں ایسے احکامات صادر کیے کہ چوکیدار لمبے وقت تک اندر نہ جائے اور بملا کی لاش دریافت ہونے کا دورانیہ بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، اپن دھیان رکھے گا۔ چوکیدار نے حسب عادت فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر فاروق نے قدم آگے بڑھائے۔ چوکیدار نے دوڑ کر گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول دیا۔ آپ بولو تو آپ کے لیے ٹیکسی دیکھ کر لے آؤں؟ چوکیدار اس کے اعتماد سے مکمل طور پر متاثر ہو چکا تھا اور اب اس سے ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسا کسی معزز مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود آگے سے ٹیکسی لے لوں گا، فاروق نے جواب دیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ کل رات چاند بانو کے کوٹھے سے نکل کر اغوا ہونے کے بعد اب اسے کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں اغوا کیا گیا تھا اور اب ہر سو صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے کلائی موڑ کر گھڑی میں وقت دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ گھڑی بے شک موجود تھی لیکن وقت بتانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اس کا ڈائل اچھا خاصا برباد ہو گیا تھا۔ البتہ وہ سورج کی شعاؤں کی تیزی سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ 8 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ فضا میں سمندر کی نمی کا احساس بہت گہرا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اطراف کا جائزہ لینے پر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جوہو کے علاقے میں ہے۔ بمبئی میں اتنے برس گزارنے کے بعد وہ اس کے ہر علاقے سے واقف ہو چکا تھا۔ اب بھی اسے ٹیکسی سٹینڈ کا رخ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹیکسی کے بعد اس نے سیدھا اڈے کا رخ کیا۔ بعد میں وہ خود کو روپوش کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا، فی الحال اڈے جانا ضروری تھا کہ اسے معلوم تھا وہاں اس کے غیاب پر ایک کوہرام سا مچا ہوا ہوگا۔ اپنے چاہنے والوں کو اپنی شکل دکھا کر تسلی کروانے کے بعد وہ کہیں اور کا رخ کر سکتا تھا۔ اختر حویلی کی مغموم فضا کی وجہ سے سخت بوریت کا شکار تھا۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہ کر اسے حویلی کی لگی بندی زندگی ویسے ہی اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ مارے باندھے ہی کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا کرتا تھا۔ یہاں آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو اس کی ماں ندرت جہاں کا اصرار ہوتا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی یاد سے بے قرار ہو کر وہ بار بار اسے خط بھجواتی تھیں کہ بہت مہینے گزر گئے، تمہاری صورت نہیں دیکھی، کچھ دن کے لیے آ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر جاؤ۔ اسے ماں کے جذبات سے چاہے غرض تھی یا نہیں، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے۔
وہ اس سے خوش ہوں، اسی صورت میں اس کا اکاؤنٹ اور جیبیں بھری رہ سکتی تھیں۔ دوسرے، اسے اپنے ماموں اور سسر نواب سلیم اللہ کو بھی مطمئن رکھنا ہوتا تھا کہ وہ عرصے بعد ہی صحیح حویلی میں قدم رنجا فرما کر ان کی بیٹی کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے۔ عالیہ بھی اس کے لیے ہمیشہ ایک فرما بردار اور وفا پرست بیوی ثابت ہوئی تھی۔ جائیداد میں حصے دار ہونے کے ناطے انہیں زمینوں کی آمدنی سے باقاعدہ حصہ دیا جاتا تھا۔ اس رقم کو خرچ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی کہ ان کے جملہ اخراجات تو حویلی سے ہی پورے ہو جاتے تھے، اور زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے بعد بھی اچھی خاصی رقم ان کے پاس محفوظ رہتی تھی۔ شوہر ہونے کے ناطے اختر اس رقم کے بڑے حصے پر بھی آسانی سے قبضہ کر لیتا تھا۔ یوں لندن میں اس کی زندگی نہایت عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ حویلی کا ایک دورہ اسے مالا مال کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ چند دن کے مہمان کی حیثیت سے اس کی جو آوبھگت ہوتی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس بار اسے ہمیشہ جیسی اہمیت نہیں مل رہی تھی۔ ایک تو آتے کے ساتھ ہی اس نے نشے کی حالت میں جولیٹ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اس کی وجہ سے بدمزگی پھیل گئی اور ہمیشہ کی تابعدار بیوی نے یکسر آنکھیں پھیر لیں۔ باقی لوگ بھی اس کے کردار کا یہ پہلو سامنے آنے کے بعد اس سے کچھ کھنچے کھنچے سے تھے، اور صرف ندرت جہاں ہی تھیں جو بیٹے کو بے قصور تسلیم کرتی تھیں، لیکن وہ بھی نواب سلیم اللہ کو پیش آنے والے حادثے کے بعد ایسی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس بیٹے کے ناز نخرے اٹھانے کی مہلت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اس حویلی میں جو مقام بنا رکھا تھا اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس موقع پر وہ سب سے زیادہ فعال نظر آئیں، اور ضعیفی کے باوجود وہ ایسا کر رہی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی مصروفیت تو عیادت کے لیے آنے والوں سے ملاقات کرنا تھی۔ مہمانوں کے ہجوم میں گھری وہ بیٹے کے لیے کہاں سے وقت نکال پاتیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ اختر فوری طور پر واپسی کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ نواب صاحب کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ لندن روانہ ہو جاتا تو عالیہ اور ان کے بھائیوں کے دل میں اس کے لیے مزید برائی آ جاتی۔ اس لیے وہ بوریت کے باوجود مصلحتاً حویلی میں ٹکا ہوا تھا۔ یہاں قیام کے دوران اس کا بار بار جولیٹ سے بھی سامنا ہو جاتا تھا، اور وہ ہر بار ہاتھ مل کر رہ جاتا تھا کہ حسن و رعنائی سے بھرپور یہ پیکر اس کی آغوش میں آتے آتے پھسل گیا۔ موقع ملنے پر اس کی نظریں جولیٹ کا ہی تعاقب کرتی رہتی تھیں، اور وہ دل میں سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح ایک بار پھر اس پر ہاتھ ڈال سکے۔ اس روز اسد اللہ کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی کے بعد اس کے سفلی جذبات کے ساتھ ساتھ منتقمانہ جذبات بھی جاگ گئے تھے، اور وہ جولیٹ کو مسل کر اپنے نفس کی تسکین کے ساتھ ساتھ انتقام کی آگ بجھانے کی بھی منصوبہ بندی کرتا رہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کے باعث وہ ہر وقت جولیٹ کی طاق میں رہتا تھا۔ چنانچہ ایک رات جب سب تھک ہار کر سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، وہ جولیٹ کو تنہا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کا رخ کرتا دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ خود کچھ دیر پہلے ہی نواب صاحب کی طبیعت معلوم کرنے کی رسم نبھا کر آیا تھا۔ آج ان کی حالت زیادہ ہی خراب تھی، اور نوابزادی عالیہ سمیت نوابزادہ صفی اللہ اور اسد اللہ بھی ان کے کمرے میں ہی رکے ہوئے تھے۔ حویلی کے دوسرے مکینوں کو البتہ انہوں نے بااصرار آرام کے لیے بھیج دیا تھا۔ اختر بھی آرام کی غرض سے اپنی خوابگاہ میں جا رہا تھا کہ جولیٹ کو اوپر کی طرف جاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ادھر جولیٹ اس کی نظروں سے بے خبر تھی، سو بے خوف و خطر اوپر چلی گئی۔ اسے جوزفین کی ڈائری سے اوپر موجود اس کمرے کے بارے میں معلوم ہوا تھا جہاں جوزفین اور اسد اللہ اکثر اپنی خفیہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ حویلی آنے کے بعد کئی روز گزر جانے کے باوجود اس نے ابھی تک وہ کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اسد اللہ سے اس کے بارے میں گفتگو ضرور ہوئی تھی، اور انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کمرے کو جوزفین کی یادگار کے طور پر انہوں نے جوں کا توں رکھا ہوا ہے، اور صفائی کے لیے جانے والی ملازمہ کے علاوہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بڑی شفقت سے کمرے کے تالے کی چابی جولیٹ کے حوالے کر کے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ چابی مل جانے کے باوجود جولیٹ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ خصوصاً نواب سلیم اللہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد تو وہ بہت مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس روز عشرت جہاں کے دیے تانوں نے اسے اتنی الجھن میں ڈال دیا تھا کہ وہ مصروفیت کے باوجود اس کا ذہن مسلسل اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جوزفین اور جوزف کے ساتھ رہ کر وہ عیسائی مذہب کی پیروکار تھی، لیکن اب اسے خیال آ رہا تھا کہ جوزفین نے اس کی تربیت کرتے ہوئے کبھی بھی مذہب کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی تھی۔ وہ نہ تو اسے پابندی سے چرچ لے جاتی تھی اور نہ ہی اسے عیسائیت کی تبلیغ کرتی تھی، بس وہ اس کی بیٹی ہونے کے ناطے عیسائی تھی، اور وہ بھی اپنی کمیونٹی کی دیگر لڑکیوں سے خاصی مختلف۔ جوزفین نے اسے ہمیشہ جسم کو ڈھانپنے والا مکمل لباس پہنایا تھا،
اور وہ اسے لباس کے ساتھ اسکارف کا بھی باقاعدگی سے استعمال کرواتی تھی۔ ایسا شاید وہ اسی وجہ سے کرتی تھی کہ اسے احساس تھا کہ جولیٹ ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہے اور اسے اس کی اصل سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا بھی کبھی امکان تھا کہ وہ خود مذہب اسلام سے متاثر ہو اور اسد اللہ سے شادی کی صورت میں مذہب تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، لیکن پھر قسمت نے ساتھ ہی نہیں دیا اور وہ جوزف کی زندگی کی ساتھی بن گئی۔ جوزف کو اپنانے کے بعد بھی اس نے اسد اللہ کو اپنے دل سے نہیں نکالا تھا اور بیٹی کے لیے اپنی داستان حیات تحریر کر کے اس بات کا انتظام کر دیا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس چلی جائے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ باپ کے پاس جانے کی صورت میں جولیٹ کے سامنے مذہب کے انتخاب کا مسئلہ ضرور آئے گا، اس لیے اس نے اسے عیسائیت کی طرف زیادہ راغب نہ کر کے اس کے لیے یہ گنجائش چھوڑی تھی کہ وہ وقت آنے پر دونوں ادیان کا تقابلی جائزہ لے کر اپنے لیے کسی ایک مذہب کا انتخاب کر لے۔ ماں کے کردار کے اس پہلو کو سوچتے ہوئے جولیٹ کو بہت شدت سے اس کی یاد آئی، اور اس یاد نے ہی اسے چھت پر بنے اس کمرے کا رخ کرنے پر مجبور کیا تھا جو اسد اللہ اور جوزفین کی محبت کا امین تھا، جس کے بارے میں اسد اللہ کا دعویٰ تھا کہ وہاں انہیں آج بھی جوزفین کی خوشبو آتی ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کی خوشبو کی چاہت میں وہاں گئی تھی اور قطعاً انجان تھی کہ شکاری گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اندھیرے میں کمرے کا قفل کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں روشنی جلائی تو ایک نہایت صاف ستھرا لیکن سادگی سے سجا کمرہ اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں ایک مسحری اور لکھنے کے میز کے سوا کوئی فرنیچر موجود نہیں تھا۔ مسحری پر ہلکے رنگ کی بے شکن چادر بچھی ہوئی تھی اور فرش پر قدرے گہرے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ جولیٹ نے حویلی کے قیمتی ساز و سامان سے سجے کمرے دیکھے تھے، خود اس کے زیر استعمال کمرہ بھی بہت شاندار تھا، لیکن یہ سادہ سا صاف ستھرا کمرہ عجیب ہی انفرادیت لیے ہوئے تھا۔ اسے لگا کہ سچ مچ وہاں جوزفین کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ شاید اسد اللہ کی چاہت نے اس خوشبو کو ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں محفوظ کر دیا تھا۔ وہ کسی سحر زدہ سے شخص کی طرح دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی اور یوں ہی اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے لگا کہ وہاں اب بھی جوزفین کا لمس اور اس کے جسم کی حرارت موجود ہے۔ اپنی ماں کو اس انداز میں محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک گئے، جنہیں اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے وہ بستر سے اٹھی اور لکھنے کی میز کے ساتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ اسد اللہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ لندن سے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لائے تھے اور اس کیمرے سے انہوں نے دیگر اہل خانہ کے علاوہ جوزفین کی بھی کچھ تصویریں اتاری تھیں۔ یہ تصویریں ایک البم میں محفوظ میز کی دراز میں موجود تھیں۔ جولیٹ نے میز کی پہلی دراز کھینچی تو اس کے نتنوں سے مسحور کن خوشبو ٹکرائی۔ اس نے دیکھا دراز میں پھولوں کے سوکھے ہوئے گجرے، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اور ایک تہہ کیا ہوا زنانہ رومال رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ ساری چیزیں جوزفین کی ہیں جو اسد اللہ نے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے ان چیزوں کو کسی مقدس امانت کی طرح محسوس کیا اور دراز کو آہستہ سے بند کر کے نیچے والی دراز کھولی۔ اس دراز میں مخملی فوٹو البم موجود تھا۔ اس نے البم نکال کر میز پر رکھا اور احتیاط سے اسے کھولا۔ سب سے پہلی تصویر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کی تھی۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی، پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے بہت قیمتی ساڑی اور زیورات پہن رکھے ہیں۔ جولیٹ ان خاتون کو پہچانتی تھی۔ اس نے حویلی کی دیواروں پر جو تصویریں سجی دیکھی تھیں ان میں ایک تصویر ان خاتون کی بھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی دادی تھیں جنہیں یہاں نواب بیگم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس سے اگلی دو تین تصویریں خاندان کے افراد کے گروپ فوٹو تھے، جن میں سے بڑوں کو تو وہ پہچان سکتی تھی، البتہ جو بہت چھوٹے تھے انہیں شناخت کرنے میں اسے دشواری پیش آ رہی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ اس نے اس سلسلے میں کوشش بھی نہیں کی اور سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ جوزفین کی تصویر دیکھنے کی خواہش تھی اور اگلے صفحے پر اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ چوڑی دار پاجامے اور کرتے میں چنا ہوا دوپٹہ اوڑھے کھڑی جوزفین ایک دبلی پتلی نازک سی نوعمر لڑکی کی صورت اس کے سامنے تھی۔ اسے اپنی ماں کی نوجوانی کی تصویر دیکھنا بہت اچھا لگا۔ تصویر میں اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے ان میں وہ تھوڑی گھبرائی اور تھوڑی شرمائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً اس نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تھا اور پھر تصویر کھینچ بھی اسد اللہ رہے تھے، اس لیے اس کی یہ کیفیت تھی۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اس نے اس خیال سے دوسرا ورق پلٹا کہ وہاں بھی جوزفین ہی براجمان ہوگی، لیکن غیر متوقع طور پر وہاں ایک 13-14 سالہ لڑکے کی تصویر موجود تھی۔
لڑکے نے کھیل کا لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ہاکی اسٹک اٹھا رکھی تھی۔ تصویر کھنچواتے ہوئے وہ بہت اعتماد سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خود اعتمادی اور ذہانت کی جھلک تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ الجھن اور تجسس میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے اتنے عرصے میں خاندان کے تمام افراد کی مختلف ادوار کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں، لیکن یہ لڑکا اسے ان تصویروں میں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے لیے شناسائی محسوس کر رہی تھیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں وہ اس پر غور کر پاتی۔ اس سے قبل ہی اختر دبے قدموں اس کے پیچھے پہنچا اور اس کی محویت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کا منہ دبوچا کہ وہ اپنے منہ سے معمولی سی بھی آواز نہیں نکال سکی۔ بھاٹیا کی کوٹھی سے نکل کر فاروق سیدھا اڈے پر پہنچا تو اسے دیکھ کر سب کھل اٹھے اور بھینچ بھینچ کر گلے ملنے لگے۔ اکبر تو باقاعدہ رو پڑا۔ ارے ارے یہ کیا، بہادر بنو یار، میں صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں، پھر کیوں آنسو بہاتے ہو؟ فاروق اسے بہلانے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت لوٹ آئے، لیکن اتنے عرصے میں مجھ پر کیا گزری یہ تو بس میں اور میرا رب ہی جانتے ہیں۔ مجھ خالی دامن کے پاس آپ کے سوا ہے ہی کیا؟ آپ ہی سے تو مجھے جینے کا حوصلہ ملتا ہے، ورنہ میں کہاں اتنے حوصلے والا تھا کہ سب کھو کر بھی جیتا رہتا۔ اکبر کے لہجے میں اس کے دل کی سچائی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اپنی محبوبہ پارو کو کھونے کے بعد وہ فاروق کی ہمدردی اور محبت کے نتیجے میں ہی خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ میں تمہاری محبت کا شکر گزار ہوں اکبر، لیکن یاد رکھو کہ فقط کوئی ایک شخص چاہے وہ آپ کو کتنا ہی عزیز ہو، سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھری یہ اتنی بڑی دنیا بنائی ہے تو اس کا بھی کوئی سبب ہے۔ ایک کے بعد ایک جینے کے سہارے وہ خود پیدا کر دیتا ہے، بس انسان کو اس کی مصلحت کو سمجھ کر تھوڑے سے حوصلے اور ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جو آپ کے لیے خاص ہے وہ ہمیشہ خاص ضرور رہتا ہے، لیکن اس کے ہونے سے زندگی کو مشروط کرنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے جو جینے کے اسباب بنانا بھی خوب جانتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں نہ بھی رہا تو اس اڈے کا ہر فرد تمہارا ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے میں رکھتا ہوں، بلکہ میں تو پھر بھی تھوڑے لاپرواہ انسان ہوں۔ یہ لوگ مجھ سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ کیوں جانی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اکبر کو سمجھاتے سمجھاتے وہ جانی سے مخاطب ہوا تو وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، سب ٹھیک بولے تم فاروق استاد، پر یہ تو اپن بھی بولتا ہے کہ تمہارے کو گاڈ نے کچھ اسپیشل دیا ہے، تمہارے والی بات کسی دوسرے بندے میں نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب پر فاروق زور سے ہنس دیا اور اکبر کا شانہ تھپک کر منہ بسورے کھڑے گولو کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیوں دور دور کھڑے ہو بھائی، سب کی طرح پاس کیوں نہیں آئے؟ اپن کسی سے نہیں بولتا، یہ سب لوگ اپن سے جھوٹ بولتا تھا فاروق بھائی کام سے گیا ہے، شام تک آ جائے گا، پر اپن سمجھ گیا ہے کہ سب گڑبڑ تھا۔ سب کو ٹوٹ کر فاروق سے ملتے دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے اب تک جھوٹ بول کر بہلایا جاتا رہا ہے، اس لیے منہ پھلا کر شکوہ کیا، لیکن فاروق کے بلانے پر اس کے قریب ضرور آ گیا۔ فاروق نے خود کھینچ کر اسے گلے لگا لیا اور پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، ناراض نہیں ہو یار، ان لوگوں نے تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے اصل بات نہیں بتائی ہوگی، اور یہ انہوں نے بہت اچھا کیا۔ گولو تھوڑا سا نخرہ دکھا کر مان گیا۔ ان سب سے فارغ ہو کر فاروق نے ربن کے بارے میں دریافت کیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ربن اڈے پر موجود نہیں ہے، ورنہ وہ بھی اس سے ملنے آ چکا ہوتا۔ اس کے پوچھنے پر جانی نے اس کی تلاش کے سلسلے میں ہونے والی ساری اٹھا پٹک کی تفصیل ربن کے بھاٹیا سیٹھ کی طرف روانگی تک کہہ سنائی، جسے سن کر خود فاروق تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ربن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جسے کوئی ترنے والے کی طرح نگل سکے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت مندوں کے اپنے 100 ڈھنگ ہوتے ہیں اور ان کی دولت کی طاقت وہ کچھ کر دکھاتی ہے جو بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اڈے کے سامنے پولیس والوں رامو اور ربن کے درمیان ہونے والی بحث اور انسپکٹر وکرم کی گمشدگی کے بارے میں اسے علم ہو گیا تھا، اور یہ اندازہ بھی تھا کہ اس سلسلے میں پولیس کا ربن پر شک درست ہی ہوگا، اس لیے اس کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ خود کیا کرے، اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ربن کے پیچھے بھاٹیا کی طرف دوڑ نہیں لگا سکتا تھا، اور یہاں بھی زیادہ دیر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اپنے طور پر وہ انتظام کر کے آیا تھا کہ چوکیدار بنگلے کے اندرونی حصے میں نہ جائے، لیکن ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ اپنی مالکن کی طرف سے مسلسل خاموشی اسے تشویش میں مبتلا کر کے اندر کی طرف لے جا سکتی تھی، یا کوئی اتفاق اسے ویسے ہی اندر لے جاتا
اور وہ اندر جاتا تو بملا کی لاش دریافت ہو جاتی۔ بملا نے خودکشی کی ہے یہ صرف وہ جانتا تھا، لاش دیکھنے والوں کو تو یہی شک گزرتا کہ وہ بملا کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہوا ہے۔ لاش دریافت ہونے کے بعد اسے قاتل قرار دے کر پولیس کے یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پولیس ویسے ہی آج کل اڈے کی طرف سے بگڑی ہوئی تھی، اس لیے اس سے کسی رو رعایت کی امید نہیں تھی۔ وہ لوگ اس پر قتل کا سنگین مقدمہ بنا کر کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کرتے۔ ایسی صورت میں اس کی بے گناہی کے ثبوت و دلائل پیش کرنے اور رہائی عمل میں لانے کے لیے ربن اور وکیل دونوں کو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے اور وقت مزید اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ جولیٹ کے مجرم کو آزاد پھرنے کے خیال سے اس کا سینہ ویسے ہی ہر وقت آگ میں جلتا رہتا تھا اور اسے کیفر کردار تک پہنچائے بغیر یہ آگ سرد ہونے والی تھی بھی نہیں۔ فاروق بھائی آپ نہا دھو کر کپڑے بدل لو، اتنے میں سجو ناشتہ تیار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ گولو نے اس کا بازو ہلا کر اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ناشتے کی اسے خواہش نہیں تھی، حالانکہ اس نے کل رات چاند بانو کے ہاں کھانا کھانے کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ بملا کی کربناک موت نے اس کے دل و دماغ پر اچھا خاصا اثر ڈالا تھا اور کھانے کے خیال سے ہی اسے ابکائی آ رہی تھی۔ ہاں نہا کر حلیہ درست کرنے کا خیال اچھا تھا۔ امید تھی کہ شاید اس دوران ربن لوٹ آئے، اس لیے اس نے ناشتے سے انکار کرتے ہوئے نہانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ گولو حسب معمول خدمت کے لیے سرگرم ہو گیا۔ وہ نہا کر فارغ ہوا تو حسب توقع ربن اور رامو واپس آ چکے تھے۔ وہ ربن کے سامنے پہنچا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کھنڈی دیکھی۔ ربن نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کسی قسم کے سوال جواب کے بغیر بولا، تو اپنے ساتھ چل، تیرے کو اور یہاں نہیں رکنے کا ہے۔ اس نے فاروق کو مہلت دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کا رخ کیا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے حالات کی سنگینی کا پوری طرح علم ہے۔ اس کی معلومات کے ذریعے کا فاروق کو بھی درست اندازہ نہیں تھا۔ خود اس نے تو ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اپنے غیاب کے بارے میں ہونے والے اکا دکا سوالات کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ کسی نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے لیے سب سے اہم بات یہی تھی کہ فاروق صحیح سلامت ان کے درمیان موجود ہے۔ کہاں جانا ہے کچھ بتاؤ تو، ایسے بنا کسی تیاری کے کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنے اندر ہوتی اکھاڑ پچھاڑ سے مجبور ہو کر اس نے ربن سے پوچھ ہی لیا۔ تیرے دشمن نہیں ہیں، تیرا بھلا ہی سوچ رہے ہیں۔ تیرا تھوڑا سامان گولو سے کہہ کر تانگے میں رکھوا دیا ہے، باقی بعد میں جو چاہے ہو منگوا لینا، ابھی تو بس ادھر سے نکلنا ہے۔ ربن نے ڈیوڑی پر رک کر اسے عجلت میں سمجھایا۔ پر کیوں؟ فاروق کے لبوں سے سرسراتے لہجے میں پھسلا۔ اپنے پیچھے بملا کی لاش چھوڑ کر آنے کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ کیوں؟ ربن کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ فاروق تو سن ہو کر سٹ پٹا گیا۔ اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھ کر آیا ہے، اب تو ساری بحث چھوڑ اور ادھر سے نکل، باقی کی تفصیل بعد کو کہہ سن لیں گے۔ اس بار فاروق اس سے کچھ نہیں کہہ سکا اور خاموشی کے ساتھ پہلے سے تیار تانگے میں ربن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تانگے والے کو یقیناً منزل کا علم تھا، چنانچہ ربن کا اشارہ ملتے ہی اس نے گھوڑے کو چابک رسید کر کے اپنا تانگا آگے بڑھا دیا۔ سفر خاموشی سے طے ہوا اور ایک جگہ تانگا رکنے پر ربن نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے سامان کا بیگ لے کر اتر گیا۔ یہ بیگ تانگے میں بیٹھتے ہی اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ تانگے کو فارغ کرنے کے بعد ربن اسے پیدل ہی لے کر چل پڑا۔ فاروق سمجھ رہا تھا کہ انہیں اسی علاقے میں کہیں جانا ہے، لیکن اس کے اندازے کے برخلاف ربن نے ایک اور تانگا روکا اور اس میں بیٹھ کر کوچوان کو اپنی منزل سے آگاہ کیا۔ تو اسے اندازہ ہوا کہ ربن حد سے زیادہ محتاط ہے اور ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا کہ پولیس کو اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ نئی منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے ایک ایسی عمارت کا رخ کیا جس کی دونوں منزلوں پر اوپر نیچے بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے اور یہ کمرے کرائے پر دیے جاتے تھے۔ زیادہ تر ان کمروں میں دور دراز علاقوں سے بمبئی میں قسمت آزمائی کے لیے آنے والے چھڑے چھانٹ ہی رہتے تھے، یا پھر وہ غربت زدہ خاندان تھے جو مناسب رہائش کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے 10 یا اس سے بھی متجاوز افراد پر مشتمل ہونے کے باوجود کھولی نما مختصر کمروں میں مشترکہ طور پر رہنے پر مجبور تھے۔ یہ بھاٹیا سیٹھ کی بلڈنگ ہے، اپن تیرے کو ادھر اس لیے لایا ہے کہ ادھر تیرے ہونے کا کسی کو بھی مشکل سے شک پڑے گا۔ اچھو والی طرف پچھلے دنوں پولیس بہت آ جا رہی ہے، اس لیے اپن آج کل ادھر کا رخ نہیں کر رہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ ادھر گلیوں میں پولیس کا کوئی ٹاؤٹ رہتا ہو اور مخبری کر ڈالے۔ دوسرے ٹھکانے پر اس حرام خور وکرم کی لاش پڑی ہے، اس لیے ادھر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ تیسری جگہ کا تیرے کو خود معلوم ہے کہ ادھر ابھی تک کسی کو دیکھ بھال کے لیے نہیں رکھا اور تو ٹھہرا شہزادہ،
تو خود کیسے اپنے لیے کھانے پینے اور دھلائی صفائی کی جھنجھٹ میں پڑ سکتا ہے؟ اس لیے اپن کو یہی ٹھیک لگا ہے کہ تو ادھر ٹھہر جائے۔ ادھر کام کرنے والے ملتے ہیں جو روپے لے کر سارا کام کر دیتے ہیں، آگے اپن تیرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا۔ عمارت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ربن نے اسے بتایا اور مزید بولا، ادھر پہلی منزل پر آدمی بیٹھتا ہے تو خود جا کر اس سے کمرے کے لیے بات کر لے، اپن کو وہ پہچانتا ہوگا، اس لیے اپن سامنے نہیں جانا چاہتا۔ فاروق نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، جبکہ ربن خود منہ چھپائے برآمدے میں ہی رکا رہا۔ وہ سیٹھ کے لیے کرایوں کی وصولی کا کام کرتا رہا تھا، اس لیے کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ فاروق کمرے کی چابی لے کر آیا تو دونوں نے بتائے ہوئے کمرے کا رخ کیا۔ اب بتا کہ تجھ پر کیا بیتی اور بملا کیسے اپنی جان سے گئی۔ چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے میں پہنچ کر گویا ربن نے سکون کا سانس لیا اور اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے دھیرے سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جواب میں ربن نے بھی اسے سب بتا دیا کہ کیسے وہ اور رامو اس بنگلے تک پہنچے جہاں بملا نے فاروق کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں بملا کی لاش دیکھ کر سیٹھ کو بے ہوش کر کے نکل جانے کا ماجرا بھی اس نے بیان کر دیا اور بولا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپن تیرے کو ابھی بمبئی سے باہر نکال دیتے، لیکن اپنے کو تیرے اندر کا بھی سب پتہ ہے، تیرے کو جولیٹ کی بھی فکر لگی ہے اور اس کے پیچھے جانے کا ہے۔ اپن اب تک جو کھوج لگائے ہیں اس سے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ وہ حیدرآباد کی طرف ہی گئی ہے، لیکن یہ بھی بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے والی بات ہے۔ ایسی تلاش میں نکلنے کے لیے آدمی کے پاس انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اپن اس کے لیے ہی تیرے کو تھوڑا روکے ہیں، اپن سفر کا سارا انتظام کر کے تیرے کو جانے کا بولتے ہیں، تو بس اپنے کو یہ بول کہ کس کس کو اپنے سنگ لے کر جائے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر ربن نے اس سے دریافت کیا۔ جواب میں فاروق فوری طور پر کچھ نہیں بولا اور کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اچانک ہی سر اٹھا کر بولا، مجھے لندن جانا ہے، میں دلدار آغا کے واپس آنے کا مزید انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے انجام تک پہنچائے بغیر جولیٹ کا سامنا کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے جانے کے بجائے آغا کے پیچھے جاؤں۔ جولیٹ کی کھوج میں تم کسی اور کو بھیج دینا۔ وہ اس نہج پر سوچتا رہا تھا، اس لیے ربن کے سامنے اظہار میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، لیکن خود ربن ششدر تھا۔ یہ کیا بولتا ہے رے؟ ادھر پردیس میں جا کر کہاں سر پھوڑے گا؟ آغا مل گیا اور تو نے اسے اس کے کیے کی سزا دے بھی دی تو خود اپنی جان بچانے کو کیا کرے گا؟ سنا ہے ادھر کی پولیس یہاں سے بہت تیز ہے، وہ تیرے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے اور ادھر کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے فاروق کے ارادے کی فوری طور پر مخالفت کی۔ ایسے سینے پر بوجھ لے کر جینے سے بہتر ہے کہ میں کچھ کر کے حوالات میں بند ہو جاؤں۔ رہی پردیس جانے کی بات، تو کہاں کا پردیس؟ یہاں بھی ملکہ کی حکومت ہے اور وہاں بھی۔ اس نے ربن کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ حکومت جس کی بھی ہو، دونوں طرف کے حالات میں فرق ہے۔ ادھر انگریزوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور بس کچھ وقت جاتا ہے کہ وہ ادھر سے نکل جائیں گے، لیکن ادھر تو ان کا راج پکا ہے، ادھر تو وہ اپنے قاعدے قانون پر پورا عمل کرتے ہوں گے اور اشوک بچن جیسا کوئی وکیل قانون کو اپنے ڈنڈے سے ہانکنے کے لیے نہیں ملے گا۔ ربن کی تشویش اپنی جگہ تھی۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ میرے ساتھ لازمی کچھ برا ہوگا؟ لندن والوں کی مہارت تمہاری تربیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ بے فکر رہو، میں کامیاب ہی لوٹوں گا۔ یہاں رہ کر گھٹ گھٹ کے جینے سے تو بہتر ہی ہے نا کہ میں کچھ ہاتھ پیر چلا کر ہی دیکھ لوں۔ وہ ربن کو قائل کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، پر ادھر سب کا پتہ ہے نا تجھے، سالوں کا کیسے تجھ میں دم اٹکا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ میری خاطر نہ جا، لیکن اوروں کا احساس ضرور دلایا۔ میں بھی خود کو ان سے الگ نہیں سمجھتا، میرے لیے اب تم لوگ ہی میرا خاندان ہو، مجھے لوٹ کر تم لوگوں کے درمیان ہی آنا ہے، بس مجھے کچھ دن کی رخصت دے دو۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ ربن مزید کچھ نہیں کہہ سکا اور اس کا شانہ تھپ تھپا کر ہولے سے بس اتنا ہی بولا، چل جیسے تیرا من بولے، اپن تیرے ادھر سے نکلنے کا بندوبست کرتا ہے۔ شکریہ دادا، تم نے ہمیشہ میرا بہت خیال کیا ہے۔ فاروق سچ مچ اس کا ممنون ہوا کہ اگر وہ اجازت نہ دیتا تو وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ شکریہ بول کر غیروں جیسی بات کی تو دوں گا ایک الٹے ہاتھ کا۔ ربن کی ناراضگی میں بھی محبت تھی۔ فاروق بے ساختہ ہی اس سے لپٹ گیا۔ ربن نے اپنا سینہ گداز ہوتا ہوا محسوس کیا، لیکن بغیر کسی جذباتیت کا اظہار کیے دھیرے سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے خود سے الگ کر دیا۔ اس کا منصب اسے اظہار کی اجازت ہی کہاں دیتا تھا۔ البتہ فاروق سے جدا ہو کر جاتے ہوئے اس کے دل پر جو گزر رہی تھی
اسے وہ ہی جانتا تھا۔ 2 ٹکے کی لڑکی خود کو نوابزادی سمجھتی ہے۔ آج میں تجھے تیری اوقات یاد دلاؤں گا۔ تیرے جیسی ناجائز اولادیں کوٹھوں کی زینت بننے کے لائق ہوتی ہیں۔ اسد اللہ کی طرح کوئی نوابزادہ اپنے گناہ کی نشانی کو ایسے گلے نہیں لگاتا۔ نوابوں کے ایسے شوق خاک میں رلنے کے لیے ہوتے ہیں، اور آج میں تجھے رول کر رہوں گا۔ اختر نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے جکڑے ہوئے انگریزی میں مغلظات بکتا جا رہا تھا۔ جولیٹ بالکل بے خبری میں اس کا نشانہ بنی تھی، اس لیے باوجود مزاحمت کے اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اس الگ تھلگ کمرے میں اس دن کی طرح کوئی اس کی مدد کو پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ بے طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اختر پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اپنی اپنی جدوجہد میں مصروف ان دونوں کو علم نہیں ہو سکا کہ کب نوابزادی عالیہ کمرے میں داخل ہوئیں، اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غصے سے کھولتے ہوئے انہوں نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی تو ان کی نظر لکھائی کی میز پر رکھے سنگ مرمر کے قلمدان پر پڑی۔ یہ قلمدان ایک بحری جہاز کے ماڈل کی شکل میں تراشا گیا تھا اور خاصا وزنی تھا۔ نوابزادی عالیہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوری قوت سے اختر کے سر پر پچھلی جانب دے مارا۔ اس کے حلق سے فوراً ہی ایک دردناک چیخ نکلی، اور تکلیف کی شدت سے تڑپ کر اس نے جولیٹ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس کی چیخ پر جولیٹ نوابزادی عالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ قہر برساتی آنکھوں سے اختر کو گھورتے ہوئے دوبارہ اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ جولیٹ کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اختر کے پہلے ہی مجروح ہو جانے والے سر پر ایک وار اور کر دیا۔ اختر جو پہلے وار کے بعد ڈگمگا رہا تھا، اس بار خود کو سنبھال نہیں سکا اور تیورا کر نیچے گر گیا۔ جولیٹ نے دیکھا کہ اس کی کھوپڑی کا پچھلا حصہ کھل گیا تھا اور خون اتنی سرعت سے بہہ رہا تھا کہ نیچے بچھے قالین پر فوری طور پر ایک بہت بڑا دبا نمودار ہو چکا تھا، لیکن نوابزادی عالیہ پر تو شاید جنون طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ جھک کر اختر پر تیسرا وار کرنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ جولیٹ نے گھبرا کر ان کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسے تو یہ مر جائیں گے۔ ایسے گھٹیا آدمی کا مر جانا ہی بہتر ہے، جسے خاندان کی عزت و ناموس کا خیال نہیں، اور جو رشتے میں بھتیجی لگنے والی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کا وجود اس حویلی کے لیے ایک بوجھ ہی ہے۔ عالیہ اس کی گرفت میں بری طرح ہانپتی ہوئی ہذیانی لہجے میں بول رہی تھی۔ اختر وہ شخص تھا جس کے نام انہوں نے اپنی دوشیزگی کے سارے جذبات لکھے تھے، اور جسے پانے کے لیے اپنی ذات کی سچائی تک کی قربانی دے ڈالی تھی۔ اگر اختر کے حصول کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کیوں کر جوزفین کے خلاف سازش میں شریک ہوتیں؟ اختر کو پانے کے لیے انہوں نے ساری زندگی کی شرمندگی اپنے حصے میں لکھ لی تھی، اور جواب میں کیا پایا تھا؟ بے اولادی کا دکھ، شوہر سے طویل عرصے کی جدائیاں، اور اس کی بے وفائی کے شکوک۔ کوئی انہیں بتاتا یا نہ بتاتا، وہ سمجھ سکتی تھیں کہ اختر سنہری زلفوں کی چھاؤں میں رہنے کی خاطر ہی ہمیشہ لندن میں رہنے کو ترجیح دیتا رہا ہے۔ برسوں کا لاوا آج ایک ضرب لگنے پر پھٹ گیا تھا، اور محبت کی گہرائی سے جنم لینے والی نفرت نے اپنا رخ دکھا دیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ یہ شخص قابل نفرت ہے، لیکن ایک گھٹیا آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر آپ کیوں خود کو مشکل میں ڈالتی ہیں؟ اس کے مرنے سے بات پولیس اور کورٹ تک بھی جا سکتی ہے، اور ایسا ہونے پر آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تکلیف اور مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ جولیٹ نے ان پر سے اپنی گرفت کمزور نہیں کی تھی، اور بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ ساتھ ہی اس کی نظریں اختر کے وجود پر بھی ٹکی ہوئی تھیں۔ نیچے گرنے کے بعد وہ دو تین بار تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ البتہ اس کے سر سے خون کا اخراج مسلسل جاری تھا، اور اب یہ خون قالین میں جذب ہونے کی بجائے ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت میں اختر کے اطراف میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ اس نے نوابزادی عالیہ کو چھوڑا اور اختر کی دست درازی کے دوران الٹ کر گر جانے والی کرسی کو سیدھا کر کے انہیں اس پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولی، آپ یہیں بیٹھیں، اور پلیز میرے واپس آنے تک یہاں سے ہلیے گا نہیں۔ عالیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹکٹکی باندھ کر اختر کو دیکھتی رہی۔ جولیٹ نے بھی ایک بار پھر اختر کو دیکھا اور مزید تاخیر کو نامناسب جانتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے پہنچی اور سیدھے نواب سلیم اللہ کی خوابگاہ کا رخ کیا۔ وہاں طبی عملے کے 2 افراد کے ساتھ ساتھ صفی اللہ اور اسد اللہ دونوں موجود تھے۔ جولیٹ کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ کیا بات ہے جولیٹ، آپ اور اس وقت؟
انہوں نے حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں اس سے سوال کیا، اور وہ اپنے والد کی وجہ سے بھی پریشان تھے، جن کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس مسلسل ان کی طرف متوجہ تھے، لیکن کچھ دیر قبل ہی ڈاکٹر نے اسد اللہ کو ایک طرف لے جا کر انہیں یہ روح فرسا خبر سنا دی تھی کہ دوا جتنی کی جا سکتی تھی کی جا چکی تھی، اور اب قدرت کی رضا کے آگے میڈیکل سائنس کی شکست کا لمحہ قریب تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ان کے دل پر ایک قیامت گزر گئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے حوصلے سے کام لیا تھا اور سب سے پہلے نوابزادی عالیہ کو زبردستی کچھ دیر آرام کرنے کے بہانے باہر بھجوا دیا تھا۔ اصل میں یہی وہ وقت تھا جب اختر جولیٹ کے پیچھے دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ عالیہ کو جولیٹ کے اوپر جانے کا تو علم نہیں تھا، لیکن انہیں اختر کا انداز مشکوک لگا تھا، اس لیے کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد وہ خود بھی اوپر پہنچ گئی تھیں اور اختر کو اس کے خطرناک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ پلیز آپ میرے ساتھ آئیں، جولیٹ نے اسد اللہ کے سوال کے جواب میں سراسیمہ سے لہجے میں کہا تو ان کے ساتھ صفی اللہ بھی چونک گئے اور ان کے شانے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر انہیں جولیٹ کے ساتھ باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انہیں شک تھا کہ نواب صاحب کی حالت کے پیش نظر کہیں اسد اللہ انکار نہ کر دیں۔ بڑے بھائی کا اشارہ پا کر اسد اللہ باہر نکل گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر طبی عملے کی موجودگی کی وجہ سے جولیٹ نے انہیں باہر بلوایا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اوپر چلنا ہوگا۔ باہر آ کر ان کے کوئی سوال کرنے سے قبل جولیٹ نے ان سے کہا تو وہ مزید الجھ گئے اور الجھن زدہ لہجے میں بولے، آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت ہم ویسے ہی بہت پریشان ہیں اور ابا جان کو نزا کی حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے۔ اوپر بھی اختر صاحب کچھ اسی حالت میں ہیں، اگر انہیں فوری میڈیکل ایڈ نہیں دی گئی تو ان کی جان بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جولیٹ نے دھیمی آواز میں ان پر انکشاف کیا، کیا مطلب، کیا ہوا ہے انہیں؟ اسد اللہ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن اب ان کے قدم حرکت میں آ گئے تھے اور وہ اوپر جانے والے راستے کی طرف گامزن تھے۔ میں اوپر کمرے میں تھی، وہ پتہ نہیں کیسے وہاں آ گئے اور پہلے والی حرکت دہرانے کی کوشش کی۔ بائی لک نوابزادی صاحبہ وہاں آ گئیں اور انہوں نے پیچھے سے اختر صاحب کے سر پر کسی ہیوی چیز سے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ان کا سر پھٹ گیا اور بلیڈنگ ہونے لگی۔ میں انہیں بہت سیریس حالت میں چھوڑ کر آپ کو انفارم کرنے آئی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتی وہ انہیں حالات سے آگاہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کی فراہم کردہ ان اطلاعات پر اسد اللہ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، تاہم انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور اپنی محبت کے گواہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں نوابزادی عالیہ ابھی تک کرسی پر بیٹھی ساکت نظروں سے اختر کو دیکھ رہی تھیں۔ اسد اللہ ان سے مخاطب ہونے کے بجائے اختر کی طرف بڑھے اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھ کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ بالکل ساکت پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی دل کی دھڑکن اور نبض چیک کی۔ وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر وہاں بننے والے خون کے تالاب کو دیکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ جولیٹ سے مخاطب ہوئے، آپ نوابزادی عالیہ کو ان کے کمرے میں لے کر جائیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں، اس معاملے کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ جولیٹ ان سے اختر کی حالت کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے لہجے کی قطعیت نے اسے ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہونے دی، اور وہ نوابزادی عالیہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر نیچے جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسد اللہ ماتھے پر بل ڈالے کچھ دیر وہیں کھڑے رہے اور اس بات کا اطمینان ہو جانے کے بعد کہ اب وہ دونوں نوابزادی عالیہ کے کمرے میں پہنچ چکی ہوں گی، خود حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے حویلی کے مردانے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کا رخ کیا تھا۔ ذرا دیر میں ان کی دو وفادار ملازموں کے ساتھ واپسی ہوئی۔ ان ملازمین کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے خلاف زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکتے۔ ان کی ہدایت پر ملازمین نے اختر کو اٹھایا اور لے کر نیچے کی طرف روانہ ہوئے۔ اختر کے سر سے اب بھی خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، لیکن پہلے جیسی روانی نہیں رہی تھی۔ اسد اللہ کی ہدایت پر اختر کو ایک قریبی کمرے میں لے جایا گیا اور ایک ملازم ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑا۔ ڈاکٹر فوراً ہی آ گیا۔ اس نے اختر کا معائنہ کیا اور فوری اعلان کر دیا، ہی از نو مور۔ چوٹ بہت شدید ہے اور میرے خیال میں بہت زیادہ خون بہہ جانے کے علاوہ دماغ کے متاثر ہونے سے بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کون ہے یہ اور کیا حادثہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر اپنے تجسس کو زبان پر لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ ہمارے پھوپھیزاد بھائی اور بہنوئی دونوں ہی ہیں۔ شاید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پیر پھسلنے سے گر گئے اور سر پر چوٹ لگ گئی۔ سب لوگوں کی کے اپنے اپنے خوابگاہوں میں ہونے کی وجہ سے فوری طور پر حادثے کا علم نہیں ہو سکا۔
اور خون زیادہ بہہ گیا۔ اسد اللہ نے بجھے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر کو بتایا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یہی داستان ہر ایک کو سنانی ہے، اس لیے ملازمین کو پہلے سے ہدایت دے دی تھی، اور وہ ڈاکٹر کی آمد کے بعد بصورت خون کے ان قطروں کو صاف کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے تھے، جو اوپر والے کمرے سے یہاں تک ایک قطار کی صورت میں چلے آئے تھے۔ بہت افسوس ہوا جان کے میں بہت رنجیدہ ہوں کہ حویلی والوں کو ایک ساتھ دو اہم شخصیات کی جدائی کا صدمہ سہنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی لمحہ بھر قبل ہی نواب صاحب بھی زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے جیسے ان کی نگاہ کا سوال پڑھ کر جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر اسد اللہ تیر کی طرح نواب صاحب کے کمرے کی طرف دوڑے۔ وہاں بھی موت اپنا وار کر کے جا چکی تھی، اور صفی اللہ باپ کے بستر کے سرہانے رنج و الم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ بھائی جان، اسد اللہ نے انہیں پکارا، اور پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ بس یہ پہلا اور آخری لمحہ ہے جب وہ اپنے باپ کے لیے یوں آنسو بہا سکتے ہیں، بعد میں ذمہ داریوں کا بوجھ انہیں غم منانے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ربن اڈے واپس پہنچا تو ایک اے ایس آئی اور دو سپاہی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اے ایس آئی اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، سنا تھا ربن دادا اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے، پر دکھائی تو کچھ اور دے رہا ہے۔ سارا نظر کا ہیر پھیر ہے، ربن نے اس کے طنز کا بے نیازی سے جواب دیا۔ ایسا خود پر ناز ہے تو ادھر بھاٹیا سیٹھ کی کوٹھی پر پولیس کو جل دے کر کیوں نکل گئے؟ اے ایس آئی نے اپنی جانب سے اس پر کاری وار کیا۔ جس کام کی مہلت لے کر گئے تھے اسی کو پورا کرنے نکلے تھے، اور چھپ کر نہیں نکلے تھے۔ تمہارے سپاہیوں کی آنکھوں پر ہی پٹی بندھی تھی تو اپن کیا کرتے؟ ربن نے اس کے وار کا اطمینان سے جواب دیا۔ اگر سارے کام انجام پا چکے ہیں تو کیا جناب تھانے پدھارنے کا کشٹ اٹھانا پسند کریں گے؟ ادھر کب سے آپ کی راہ دیکھی جا رہی ہے؟ ادھر سے ادھر ہی جانے کا تھا، بس ادھر 2 منٹ کا کام تھا، اس لیے پہلے ادھر آ گئے تھے۔ سوچا نہ جانے پولیس والوں کو کتنے دن اپنے کو مہمان بنا کر رکھنے کا ارادہ ہے، اس لیے اچھا ہے سب ضروری کام نمٹاتے چلیں۔ اس کی طنزیہ باتوں کا وہ نہایت سکون سے جواب دے رہا تھا۔ اب بھی کچھ کام باقی ہے، اے ایس آئی نے منہ بنایا۔ بولا نہ ایک ضروری کام سے ہی ادھر آئے تھے، ورنہ سیدھے تھانے ہی پہنچتے۔ ربن نے اس سے مروب ہوئے بغیر جواب دیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے جانی کو جلدی جلدی کچھ ہدایات دیں اور پھر شان سے پولیس والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بڑا صاحب اندر انتظار کرتا ہے۔ تھانے پہنچتے ہی ایک سپاہی نے سرگوشی میں اے ایس آئی کو اطلاع دی تو وہ یکدم ہی بہت چوکس نظر آنے لگا اور سخت لہجے میں ربن سے بولا، ڈی ایس پی راٹھور خود تھانے میں موجود ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو سمجھ لو تم گئے کام سے۔ آج تمہاری ساری دادا گیری ناک کے راستے باہر نکل جائے گی۔ ڈی ایس پی کی موجودگی کی خبر نے ربن کو بھی چوکنا کر دیا۔ وہ وکرم والے معاملے کی وجہ سے فکر مند نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس معاملے میں پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکے گی، لیکن بملا کی موت سے جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ اس کی گمبھیرتا کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بملا نے خودکشی کی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہاں، پہلے فاروق اور بعد میں وہ اور رامو جس طرح بنگلے سے فرار ہوئے تھے، ان کے لیے شکوک کے در کھل گئے تھے۔ اس واقعے کو کئی گھنٹے پیش آ چکے تھے اور اس بات کا پورا امکان تھا کہ اب تک بات کھل چکی ہوگی۔ بھاٹیا سیٹھ جس پائے کا آدمی تھا، اس کی بیٹی کی موت کا معاملہ کسی عام پولیس والے کی بجائے ڈی ایس پی جیسے عہدے پر فائز بندے کو ہی دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ دل میں بہت سے وسوسے لیے اے ایس آئی کے پیچھے دفتر میں داخل ہوا۔ ربن دادا حاضر ہے سر، اے ایس آئی نے مؤدب لہجے میں شاندار شخصیت کے مالک ڈی ایس پی راٹھور کو اطلاع دی۔ وہ بہت نیچے کا آدمی تھا، لیکن اسے اپنے کسی سینئر کی بجائے سیدھے ڈی ایس پی راٹھور کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ او ربن دادا، بہت ویٹ کروایا تم نے مجھے۔ راٹھور نے فوراً ہی سر اٹھا کر ربن کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں طنز اور اشتیاق کی ایسی آمیزش تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس چیز کا اثر غالب ہے۔ ربن نے تولتی ہوئی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پہلے ہی مرحلے پر وہ اسے بہت گہرا آدمی محسوس ہوا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ راٹھور بھی اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تم جاؤ راہل، میں دادا سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کی جانچ کے بعد اس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا اور اس کے باہر نکلتے ہی ربن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس سے بولا، کرسی پر بیٹھ جاؤ، تم سے لمبی بات ہونی ہے، کھڑے کھڑے نہیں ہو سکے گی۔ ربن خاموشی سے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ راٹھور نے کرسی کی پشت گاہ سے آرام دہ انداز میں ٹیک لگائی اور گہری نظروں سے ربن کو دیکھتے ہوئے
ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میں ابھی چند ہفتے پہلے ہی ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا ہوں۔ بمبئی بڑا شہر ہے اور یہاں کے بڑے مسئلے ہیں۔ بمبئی کے بارے میں جانکاری کرتے کرتے تمہارے بارے میں بھی بہت کچھ سننے کو ملا اور ملاقات کا شوق من میں جاگا۔ ملاقات کے لیے بہانے تو بہت سے تھے، لیکن میں ذرا بیزی رہا، اس لیے تم کو بلوا نہیں سکا۔ اب ایک نیا بہانہ بن گیا تو میں نے کہا چلو تم سے مل ہی لیتے ہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ربن کا کوئی پرستار ہو، لیکن اس کے لہجے کی گہرائی میں کہیں طنز کی کاٹ بھی تھی جو بس ربن جیسا شخص ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا، لیکن ایک لفظ بھی زبان سے نکالے بغیر اس کی سنتا رہا۔ جو اب کہہ رہا تھا، تمہارے باقی سارے دھندے ایک طرف، لیکن ہم اپنی کتھا انگریز افسر ولیم کے اغوا سے شروع کرتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کے اس اہم نمائندے کو اغوا کر کے اتنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس حادثے کا الزام تمہارے اوپر آیا، لیکن تم مضبوط گواہوں اور اپنے چالاک وکیل کی وجہ سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ بھی شہر میں کچھ چھوٹے بڑے ایسے واقعات ہوئے جس میں تم یا تمہارے آدمیوں کا نام لیا جاتا رہا، لیکن پولیس ثبوت نہ ہونے کے کارن تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ اب پھر تم ہمارے ایک انسپکٹر وکرم کی گمشدگی کے معاملے میں مشکوک ہو، اور آثار کہتے ہیں کہ اس کے کڈنیپ ہونے میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ وکرم بہت سختی سے تمہارے گرد دائرہ تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وکرم کے کولیگز چاہتے ہیں کہ اس بار تمہیں گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دیا جائے اور تمہاری اتنی مرمت کی جائے کہ تم سب کچھ اگل دو اور تمہارے چالاک وکیل کو عدالت میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ پھر دیر کاہے کی ہے؟ اگر آپ کے پاس اپنے الزام کا ثبوت ہے تو بند کرو اپنے کو لاک اپ میں، ربن نے اسے مشورہ دیا۔ ثبوت ہوتا تو تمہیں سامنے بٹھا کر بات کرنے کی نوبت کہاں آتی؟ میں اپنے ماتحتوں کی رائے مان کر تمہیں زبان کھولنے کے لیے ان کے حوالے بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک قانون اور انصاف پسند آدمی ہوں۔ راٹھور نے اسے جتایا۔ آپ کی انصاف پسندی تو ادھر ہی کھل گئی جب آپ نے انگریز افسر ولیم کے اغوا سے اپنی کتھا شروع کی۔ آپ اپنے کہے جیسے ہوتے تو قصہ ادھر سے شروع کرتے جدھر اپن کا نقصان ہوا تھا، اور گورے ولیم نے اپنے بچے کو غیر قانونی طور پر تھانے میں رکھ کر اس پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ اس کی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے۔ ربن نے بغیر لگی لپٹی کے اسے تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی بات پر راٹھور نے پہلو بدلا اور بات بناتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ اپنے کیے کا کون حساب رکھتا ہے؟ یہ حساب تو اسی کو رکھنا پڑتا ہے جس کا نقصان ہوا ہو۔ ربن نے اس بار بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ سوچ لو دادا، ایسی بات کر کے تم خود ہی مان رہے ہو کہ اپنے آدمی کا بدلہ لینے کے لیے تم نے ہی ولیم کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ آپ کا قانون ثبوت مانگتا ہے، آپ بولو کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ربن کے اطمینان اور اعتماد میں سر منہ فرق نہیں آیا۔ راٹھور نے اس کی بات پر اس کی طرف غور سے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ثبوت ہوتا تو میں تمہیں اپنے سامنے یوں کرسی پر بٹھا کر تم سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اپنے کو کرسی پر بٹھائے یا آپ کا بڑا پن ہے، پر اپن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ اپنے سے کیا چاہتے ہو۔ ربن کی زیرک نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کچھ بین السطور بھی ہے، اور ڈی ایس پی جیسا افسر محض تبصروں اور تجزیوں کے لیے اس سے گفتگو نہیں کر رہا، اس لیے صاف الفاظ میں اس سے اس کا مدعا دریافت کیا۔ تمہارا وہ بندہ فاروق کدھر ہے؟ بمبئی سے نکال آئے ہو کیا اسے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے راٹھور نے جسمانی خیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے ربن کا ماتھا ٹھنکا دیا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ فاروق کے متعلق یہ تفتیش بلا جواز ہے، اور پہلا جواز بملا کی موت کی صورت خود اس کے ذہن میں موجود تھا۔ آپ کیوں پوچھتے ہو فاروق کو؟ اس نے اپنے اندرونی خلفشار کو لہجے سے ظاہر ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ کہنا کیا ضروری ہے؟ کارن تم خود بھی جانتے ہو، بھاٹیا سیٹھ بہت طیش میں ہے اور چاہتا ہے کہ گڑی کی چوتھائی میں تمہیں اور فاروق کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ تم سمجھ سکتے ہو دادا کہ یہ کیس اتنا کچا نہیں ہے کہ تم آسانی سے اپنے ہاتھ پیر بچا لو۔ پولیس کے پاس گواہ بھی ہے اور بھاٹیا سیٹھ جیسی مضبوط پارٹی بھی۔ راٹھور نے اس کے اس خدشے کی تصدیق کر دی کہ بملا کا کیس پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے، اس لیے راٹھور جیسا افسر خود تفتیش کے لیے تھانے میں موجود ہے، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی کہ پولیس اپنے روایتی طریقہ کار پر عمل کرنے کے بجائے اس طرح کا طرز عمل کیوں اپنائے ہوئے ہے۔ اب ان کے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے ہاتھ پیر بچانے کا انتظام بھی ہو ہی جائے گا۔ آپ بھروسہ کرو یا نہ کرو، پر سچ یہ ہے کہ سیٹھ کی لڑکی نے آپ اپنی جان لی ہے۔ ربن نے اسے پوری بات بلا کم و کاست سنا ڈالی۔
اچھی کہانی ہے پر آسانی سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، پولیس آسانی سے ثابت کر سکتی ہے کہ یہ آتما ہتیا نہیں بلکہ مرڈر کا کیس ہے۔ راٹھور نے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ اس کے انداز پر ربن اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا کہ وہ چاہتا تھا کہ اب راٹھور خود ہی تھیلے سے بلی کو باہر لے آئے۔ راٹھور نے لمحہ بھر کے لیے ربن کے چہرے کے تاثرات جانچے اور میز پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ہم تمہاری سنائی کتھا کو سچ مان سکتے ہیں اگر تم بھی ہماری مان لو۔ کیا چاہتے ہو آپ اپن سے؟ ربن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ کسی اونچے درجے کی ہی سودے بازی ہوگی کہ معاملہ بھاٹیا جیسے بڑے سیٹھ کی بیٹی کی موت کا تھا۔ سنا ہے فاروق تمہارا بڑا لاڈلا ہے اور تم اسے بالکل اولاد کی طرح چاہتے ہو۔ اولاد کو بچانے کے لیے تو آدمی بڑی سے بڑی قیمت دینے کو راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ راٹھور جیسے اس کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ اپنی بات بولو، ربن نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جناح کے ایک قریبی ساتھی کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کام کے لیے ہاں بولو تو دوسرا کام بھی بتاتا ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے اس بندے نے؟ ربن نے بے نیازی سے دریافت کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہندو اپنی روایتی نفرت کے اظہار کے لیے اس سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مطالبے کو مان کر ہندوستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے بیر نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ذاتی طور پر ہندوستان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن تحریک پاکستان کے مخالفوں میں سے بھی نہیں تھا، اور سمجھتا تھا کہ اگر مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو بلا جواز بھی نہیں کر رہے۔ ایسے میں وہ ان کے کسی اہم رہنما کو قتل کر کے اپنے ضمیر پر بوجھ کیوں لیتا؟ وہ بلا جواز بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ جناح کا ساتھی ہونے سے بڑھ کر کیا پاپ ہو سکتا ہے؟ جناح اور اس کے ساتھی حالات کو اس رخ پر لے آئے ہیں کہ بھارت ماتا دو ٹکڑے ہونے کو ہے۔ ان لوگوں کو اپنے اس پاپ کا بھگتان تو دینا ہوگا۔ میں نے تمہیں جس بندے کا بولا ہے اس کو مارو گے تو جناح اور سارے مسلمان تڑپ اٹھیں گے، اور یہی ہماری اچھا ہے۔ راٹھور کے لہجے سے اس کی دلی نفرت جھلک رہی تھی۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ربن نے اس سے دریافت کیا۔ مسلمانوں کے 2-4 علاقوں میں بلوے کروانے ہیں۔ ان میں سے بہت سے یہاں سے جانے کو اپنا سامان باندھے بیٹھے ہیں۔ بلوے میں جو مال ہاتھ آئے وہ تمہارا ہوگا۔ بس اپنے کو زیادہ سے زیادہ مسلموں کی لاشیں چاہیے۔ وہ جو دیکھنے میں شاندار اور مہذب شخصیت کا مالک تھا، اندر سے کیسا کینہ پرور اور شکی القلب تھا، یہ 2 منٹ میں ربن کے سامنے آ گیا۔ ایسے آدمی کے سامنے سچ بولنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن ربن کب کسی خطرے سے ڈرتا تھا؟ سب کچھ سنا اور سپاٹ لہجے میں بولا، آپ اپنی غلط جانچ کیے ہوئے ہو صاحب۔ اپن بھاڑے کا قاتل نہیں ہے جو کسائیوں کی طرح لوگوں کے گلے کاٹتا پھرے۔ اپن دادا ہے اور اپنے اصولوں پر دادا گیری کرتا ہے۔ سوچ لو دادا، ہمارا کام تو کوئی بھی کر دے گا، پر تمہارے لیے اپنی مشکل سے نکلنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ راٹھور نے اسے دھمکایا۔ موت سے زیادہ بندے کے ساتھ بھلا کیا برا ہو سکتا ہے، اور موت سب کو ایک دن آنی ہی ہے، تو اس کے ڈر سے آدمی دوسروں کی غلامی کیوں کرے؟ ربن کا جواب بھی واضح تھا، ابھی میں تم کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، تم جاؤ اور کل سوچ سمجھ کر مجھے جواب دو۔ راٹھور بھی جیسے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ربن نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر دوبارہ بند کر لیے۔ راٹھور سے بحث کرنے سے بہتر تھا وہ ملنے والی مہلت کا فائدہ اٹھا لیتا۔ کیا بولتے ہو؟ راٹھور نے اسے ٹٹولا۔ ٹھیک ہے، اپن کل تک سوچ کر بتاتا ہے۔ ربن نے اس بار اس کو نرم لہجے میں جواب دیا، لیکن جب وہ تھانے سے واپس اڈے جا رہا تھا تو اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ نوابزادی عالیہ اپنی خوابگاہ میں مسحری کے سرہانے سے پشت لگائے بالکل ساکت اور لب بستہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اختر اور نواب سلیم اللہ کی موت کو آج چوتھا دن تھا۔ نواب صاحب کے لیے تو پھر بھی سب ذہنی طور پر تیار تھے کہ کسی بھی وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اختر کی موت ایک سانحہ ثابت ہوئی تھی۔ ہر کوئی انگشت بدنداں تھا کہ کیسے ایک صحت مند اور توانا آدمی یکدم زندگی کی بازی ہار گیا۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ رات کے کسی پہر اختر ہوا خوری کے لیے چھت پر جا رہے تھے کہ پاؤں پھسلنے سے سر کے بل گر گئے۔ حویلی کے مکین اور ملازمین سب ہی اس پہر سو رہے تھے، اس لیے فوری طور پر اس حادثے کا علم نہیں ہو سکا، اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس قصے میں سے جولیٹ کا نام سرے سے نکال دیا گیا تھا، اور لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ نواب سلیم اللہ کی خدمت میں موجود ان کی تینوں اولادوں میں سے عالیہ کو نواب صاحب کے آخری وقت میں دونوں بھائیوں نے خود ہی بہانے سے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔
اپنی خوابگاہ میں واپس آ کر جب عالیہ نے اختر کو غائب پایا تو ان کی فکر میں باہر نکلیں اور انہیں سیڑھیوں کے قریب خون میں لت پت دیکھ کر بھائیوں کو اطلاع دی۔ نواب صاحب کی خدمت پر مامور ڈاکٹر نے ہی اختر کا معائنہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حویلی کے مکینوں کو یہ داستان اس اضافے کے ساتھ سنائی گئی تھی کہ اختر بے حد نشے کے عالم میں تھے، اس لیے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور سیڑھیوں سے پھسل گئے۔ اس حادثے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کرنے والے بہت تھے، لیکن شک کون کرتا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس واقعے کی مرکزی کردار عالیہ تھی اور انہوں نے اتنا مکمل سکوت اختیار کر رکھا تھا کہ صوم تک کسی نے ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ ان کی اس حالت کو دوہرے صدمے سے ہونے والے سکتہ قرار دے کر خواتین نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح عالیہ کو رلا سکیں، لیکن ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ اسد اللہ کو ان کی ذہنی حالت کا اچھی طرح احساس تھا اور وہ مردانے میں ہونے کے باوجود ان کی مکمل خبر گیری کرتے رہے تھے۔ انہی کی ہدایت پر عالیہ کو بہت دیر تک خواتین کے درمیان بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر جائیں۔ میتیں اٹھنے کے بعد تو ڈاکٹر کے مشورے سے انہیں باقاعدہ سکون آور دوا دے کر سلا دیا گیا تھا۔ یہ سکون آور ادویات ندرت جہاں اور عشرت جہاں کو بھی دینی پڑی تھیں۔ اکلوتے بیٹے اور بھائی کی ناگہانی موت پر دونوں ماں بیٹی خوب بین کر کر کے روئی تھیں۔ ان دونوں کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا، لیکن وہی بات تھی کہ ہمدردی کے اظہار کے علاوہ کوئی کر بھی کیا سکتا تھا۔ صفی اللہ اور اسد اللہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا غم بانٹنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے تھے۔ ماں اور بہن کو صبر آنا آسان نہیں ہوتا، لیکن قدرت کے وضع کردہ اصول کے مطابق ہر گزرتا دن خود ہی غم کی شدت کم کرتا چلا جاتا ہے۔ سسکیاں اور دبی دبی آہیں اب بھی تھیں، لیکن پہلے دن والے بین اور نوحے دم توڑ چکے تھے۔ سوئم کی فاتحہ کے بعد پرسے کے لیے آئے ہوئے زیادہ تر عزیز و اقارب اور احباب اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور چند ایک قریبی لوگ ہی حویلی میں رہ گئے تھے جن کی بھی جلد روانگی متوقع تھی۔ ان حالات میں جولیٹ نے اپنی بساط سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھائی تھیں اور ہر پل متحرک رہی تھی۔ خصوصاً نوابزادی عالیہ پر اس کی بھرپور توجہ مرکوز تھی۔ اس کی کوشش رہی تھی کہ زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزارے، اور اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ ان کی خوابگاہ میں موجود تھیں۔ کچھ دیر قبل ہی اس نے ان کا لباس تبدیل کروا کر ان کے بالوں میں کنگھی کی تھی اور اب ان کی چیزیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ حالات نے اس کی حیثیت کا اعلان نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اسد اللہ کی مہربانیوں نے بہرحال حویلی کے مکینوں اور جملہ ملازمین کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اس کی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے۔ چنانچہ کوئی بھی اس کے کہے کو ٹالنے کی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ نوابزادی عالیہ کے ساتھ اس نے خود رہنے کا فیصلہ نہیں سنایا تھا تو پھر کسی ملازمہ کی یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ کسی قسم کی مداخلت کر سکے۔ سروری سمیت تمام ملازمائیں اپنی حد میں تھیں اور بس اسی حد تک خدمت بجا لا رہی تھیں جتنا انہیں حکم دیا جا رہا تھا۔ اب بھی ایک ملازمہ نوابزادی عالیہ کا دھلا دھلایا صاف ستھرا لباس مہیا کر کے واپس چلی گئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے کمرے میں صرف جولیٹ موجود تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ کون؟ اس نے بلند آواز میں استفسار کیا۔ ہم ہیں اسد اللہ، باوقار لہجے میں سنائی دینے والے اس جواب پر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سر جھکا کر مؤدب لہجے میں، خالصتاً حیدرآبادی لہجے میں انہیں آداب کیا۔ اس کے اس انداز پر اسد اللہ کو بے ساختہ ہی جوزفین یاد آئی۔ وہ بھی تو چند دنوں میں ہی یہاں کے ادب و آداب سیکھ کر یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ جولیٹ نے شروع میں خود کو اس ماحول سے جدا رکھا تھا، لیکن جب سے انہوں نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا تھا وہ بھی خود کو اس ماحول میں ڈھال رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی انفرادیت تھی جو اسے دوسروں سے زیادہ پرکشش اور پر اعتماد ظاہر کرتی تھی۔ جیتی رہیے۔ لمحہ بھر میں ماضی اور حال کا سفر طے کرتے ہوئے انہوں نے شفقت سے جولیٹ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی پھوپھی جان کی؟ جولیٹ متذبذب تھی کہ یہاں ٹھہرے یا باہر نکل جائے کہ اسد اللہ کے سوال نے اسے چونکایا۔ بس پہلے دن ہی کی طرح کا حال ہے، کچھ بولتی ہی نہیں ہے، کھانا بھی بہت اصرار پر چند لقموں سے زیادہ نہیں کھاتی۔ جولیٹ نے انہیں عالیہ کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ کیا بات ہے عالیہ، کیوں آپ نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ کو خود کو سنبھالنا ہے۔ آپ کی یہ حالت ہمارے اور بھائی جان کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ ابا جان کی رحلت نے پہلے ہی ہمیں بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے، اب آپ کی حالت مزید تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ ہم نے حاضر دماغی سے کام لے کر حالات کو قابو میں رکھا ہوا ہے،
لیکن آپ کی طرف سے خوف زدہ ہیں کہ آپ اپنی کیفیت کے باعث کسی بھی وقت خود پر قابو نہ کھو بیٹھیں۔ ہونے والی بات ہو چکی، اب حویلی کی عزت اسی میں ہے کہ جو ہوا اس پر پردہ پڑا رہے۔ بھائی جان کی بھی یہی خواہش ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ابا جان کے بعد اب وہی حویلی کے مختار کل ہیں۔ اسد اللہ مسحری کے ساتھ رکھی ایک منکش کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور اب بہت دھیمی آواز میں عالیہ سے مخاطب تھے۔ پہلے تو عالیہ سر جھکائے ان کی بات سنتی رہیں، پھر جب وہ خاموش ہوئے تو انہوں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور گلگیر لہجے میں بولیں، آپ ہماری طرف سے تشویش میں مبتلا نہ ہوں بھائی جان، ہم مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی اس حویلی کی آن اور عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر ہمیں یہ گوارا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے اپنا سہاگ کیوں کر اجاڑتے؟ ہمارے سکوت کو آپ ہماری ذہنی حالت کی خرابی پر محمول مت کیجیے۔ یہ خاموشی تو ہمارے گرد کھینچی وہ فصیل ہے جو کسی کو بھی ہم تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہے۔ ہم نے ہمیشہ اختر کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ہمارے اختیار میں تھا۔ ان کی تمام تر کوتاہیوں اور بے نیازی کے باوجود ہم اپنی طرف سے بیوی ہونے کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کرتے رہے، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ ہمارے ہی بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ پہلے ان کا جرم پھر بھی قابل معافی تھا کہ وہ جولیٹ کی حیثیت سے واقف نہیں تھے، لیکن واقف ہونے کے بعد بھی ایسی گھناؤنی حرکت کر کے انہوں نے خود کو ہماری نظروں میں اتنا گرا لیا تھا کہ ہمیں ان کا وجود روئے زمین پر بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہمیں ان کے قتل کے الزام میں دار پر لٹکا دیا جائے تو بھی ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا، لیکن ہم نے اس حویلی کی عزت کی خاطر اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہے۔ اس سکوت کی آڑ میں ہم بیوی کی حیثیت سے ان کا نوحہ کرنے کی زحمت سے بھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم اپنے پیارے ابا جان کی جدائی میں کتنے دل گرفتہ ہیں اور ہمارے دل پر کتنے آنسو گر رہے ہیں، لیکن ہم صرف اس لیے نہیں روتے کہ کہیں ابا جان کے لیے بہائے گئے آنسوؤں کو کوئی اختر کے لیے نہ سمجھ لے۔ وہ ہمارے لیے اتنے قابل نفرت ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے ایک آنسو بھی بہانا گوارا نہیں ہے۔ بولتے بولتے عالیہ کی آواز رندنے لگی۔ آج پورے 3 دن بعد انہوں نے اپنے لب کھولے تھے اور اپنے اندر کی ہر بات کہہ ڈالی تھی۔ اسد اللہ نے ان کے اندرونی کرب کو پوری شدت سے محسوس کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے ہاتھ کا لمس پا کر عالیہ اور بھی زیادہ شدت سے رو پڑیں اور اتنے دنوں کا روکا ہوا سیل آب بہہ نکلا۔ اسد اللہ پوری ہمدردی اور خلوص سے انہیں دلاسا دیتے رہے۔ اس جذباتی منظر پر جولیٹ کی اپنی آنکھیں بھی جلملا گئیں، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور ان دونوں کو پانی پیش کیا۔ پانی پی کر دونوں کے جذبات قابو میں آ گئے۔ اللہ آپ کو جزا دے بیٹی، آپ نے ان مشکل حالات میں ہماری بیٹی ہونے کا حق خوب ادا کیا۔ ہم نے آپ کے سلسلے میں بھی بھائی جان سے مشاورت کی تھی، ابا جان ہوتے تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن بھائی جان نے سب کچھ ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس انداز سے آپ کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتے ہیں۔ فی الحال حویلی کی فضا سوگوار ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی کا اعلان ان حالات میں کریں۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ابا جان کے چہلم کے بعد باقاعدہ ایک تقریب منعقد کر کے آپ کی حیثیت کا اعلان کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر ایک اور اہم اعلان کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ اسد اللہ کی مخاطب اب جولیٹ تھی، جس نے ان کی آخری بات پر نہ سمجھنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ہم اور بھائی جان دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ بھائی جان نے پورے خلوص سے ہم سے کہا ہے کہ اگر ان کے چھوٹے صاحبزادے محب اللہ حویلی میں موجود ہوتے تو وہ بخوشی آپ کو اپنی بہو بنا لیتے۔ محب اللہ ہماری بھی اولین ترجیح ہوتے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہم آصف خان کے رشتے پر غور کرنے پر مجبور ہیں۔ آصف خان ہمارے عزیز دوست کے بیٹے ہیں اور ہمارے لیے اپنے سگے بھتیجوں جیسے ہی ہیں۔ آپ کی آصف خان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تقریب کے انعقاد سے قبل آپ ان کے رشتے پر غور کر کے کوئی فیصلہ کر لیں تو ہمیں بھی آسانی رہے اور ہم بھی اسی حساب سے انتظامات کر سکیں۔ وہ اتنا کچھ طے کر چکے تھے اور جولیٹ اپنی جگہ ششدر کھڑی تھی۔ وہ یہ سب سوچ کر یہاں کب آئی تھی؟ وہ تو اسد اللہ کا احتساب کرنے آئی تھی اور یہاں سے جا کر اسے دلدار آغا سے اپنا حساب کتاب چکتا نہ تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ انتقام کے سرخ شعلوں کی جگہ سنہری خواب دل میں جگہ بنانے کو بے چین تھے۔ اسے آصف خان سے ہونے والی اپنی گفتگو یاد تھی۔ وہ دل سے اسے اپنانے کا خواہش مند تھا اور اس نے یہ بھی بھانپ لیا تھا کہ جولیٹ کے دل میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ وہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینے کا اشارہ بھی دے چکا تھا، تو کیا وہ آصف خان کا ساتھ قبول کر لے؟ اس کے دل نے اس سے چپکے سے سوال کیا تو ایک دوسرا سوال خود بخود ذہن میں چلا آیا۔
بھلا یہ محب اللہ کون ہے اور کہاں ہے جو اس کے لیے اس کے باپ کو پہلی ترجیح ہوتا؟ اس نے اس بارے میں اسد اللہ سے استفسار بھی کر ڈالا۔ یہ محب اللہ کہاں ہوتے ہیں پاپا؟ ہم نے تو کبھی یہاں ان کا ذکر تک نہیں سنا۔ یہ بھی اس حویلی کی المناک داستانوں میں سے ایک ہے۔ ہم پھر کبھی فرصت میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، کچھ احباب کو ملاقات کے لیے آنا تھا اور ہم صرف عالیہ سے گفتگو کی مہلت لے کر یہاں آئے تھے۔ اسد اللہ نے اسے جواب دیا اور خود وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے جولیٹ کے ذہن میں الجھن سی رہ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔